اردو یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں سید بصیر الحسن وفا نقوی سلام خلوص پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم پھر آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک علمی، ایک ادبی شخصیت سے، ایک لکھاری سے، ایک قلمکار سے، ایک فنکار سے۔ ہمارے عصر حاضر میں جو فکشن لکھا جا رہا ہے، خصوصاً افسانے کے حوالے سے، اس دنیا کی ایک ممتاز افسانہ نگار محترمہ انجم قدوائی صاحبہ سے۔ محترمہ انجم قدوائی صاحبہ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، آپ کی تخلیقات، آپ کی نگارشات اردو ادب کے معتبر رسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ انتہائی مسرت کا لمحہ ہے اہل ادب کے لیے، افسانہ کو سمجھنے والوں کے لیے، افسانہ نگاری کو پسند کرنے والوں کے لیے کہ ایم خورشید صاحب حاضر ہوئے ہیں اور میں حاضر ہوا ہوں آپ تمام حضرات کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے کے لیے جو ادب میں، افسانہ نگاری میں ممتاز ہے۔ ہم ان سے کچھ ان کی افسانہ نگاری کے بارے میں، ان کی تخلیقات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور یقیناً یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آنے والا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی علمی اور ادبی شخصیت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے لکھنے والوں کو ایک تحریک ملے اور ان کے یہاں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم کس طرح بہتر سے بہتر لکھ سکتے ہیں۔ محترمہ انجم قدوائی صاحبہ، میں دانشورانِ علی گڑھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام دانشورانِ علی گڑھ کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے، جو اردو ادب یوٹیوب چینل پر نشر ہوتا ہے۔ محترمہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ آپ ایک افسانہ نگار ہیں، افسانہ لکھ سکتی ہیں؟ اور مجھے آپ یہ بھی ذرا سا بتائیں کہ آپ کا پہلا افسانہ کون سا تھا اور وہ کس رسالے میں، کس سن میں شائع ہوا؟ میں اصل میں گھر میں بہت زیادہ پڑھنے کا سب کو بہت شوق تھا، علمی اور ادبی بالکل ماحول ملا۔ ابی امی سب لوگ پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین تھے۔ بہن بھائی کو اتنا شوق تھا کہ گھر میں کتابوں کا انبار تھا، تو بچپن سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا۔ اور جو آپ نے سوال کیا، تو میں نے سب سے پہلے افسانہ نہیں لکھا، بلکہ چھوٹی عمر میں بچوں کی کہانیاں لکھنا شروع کر دی۔ کیا بات ہے، واہ! اور میری جب 13 سال کی عمر تھی تب میں نے ایک کہانی لکھی جو کھلونا میں چھپی۔ واہ! اس زمانہ بس لکھنے کی تحریک وہیں سے مجھے ملی کہ میں لکھ سکتی ہوں۔ جی، اتنی خوشی ہوئی اور اتنا سب نے مجھے مطلب شاباش دی اور اتنا خوش ہوئے سب لوگ، تو مجھے لگا کہ میں لکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نے کس عمر میں پہلا افسانہ لکھا یہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ نے اسی وقت اس سے 1-2 سال بعد ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اور سب سے پہلا افسانہ میرا وہاں 12 سے شاید ایک رسالہ نکلتا تھا، زیور، اس میں چھپا وہ افسانہ شائع ہوا، اور اس کو شائع ہوتے ہی بس پھر پر لگ گئے۔ کیا بات ہے! اس کے بعد لکھتی رہی اور اب تک لکھ رہی ہوں۔ انجم قدوائی صاحبہ، آپ کا وطن کون سا ہے؟ کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ اور اس کے بعد ایک سوال ہے کہ آپ کے افسانے لکھنے کی تکنیک کیا ہے؟ میرا وطن سلطان پور ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے، بہارپور، وہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد زمیندار تھے اور گھر میں وہی علمی بہت زیادہ ماحول تھا، سارے بہن بھائی پڑھے لکھے اور سب بہت زیادہ شوق رکھتے تھے کتابوں کے، تو اس لیے میں لکھنے لگی۔ اور جہاں تک آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تکنیک کیا ہے، تو تکنیک تو میری، میں نہیں سمجھتی کہ میرے پاس کوئی ہے۔ مجھے جو چیز بھی متاثر کرتی ہے میں لکھتی ہوں۔ اگر مجھے ہجرت نے متاثر کیا تو میں نے ہجرت پہ لکھا، اگر مجھے رشتوں نے متاثر کیا تو رشتوں پہ لکھا، اور لوگوں کے رویوں نے بہت متاثر کیا اور اس پہ لکھا۔ تو دیکھا جائے تو کوئی ایک تکنیک تو اس میں نہیں لگائی جائے گی، الگ الگ ماحول اور الگ اس میں لکھا ہے۔ باہر گئی تو امریکہ میں، شکاگو میں نے دیکھا کہ وہاں کتنا زیادہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کوئی محبت نہیں، کوئی وہ نہیں، بس ملے اور بھول گئے۔ تو اس ماحول میں جا کے دل چاہا کہ یہاں کے بارے میں کچھ لکھوں، تو وہاں افسانے لکھے اور وہاں میرے افسانے بہت پسند کیے گئے۔ بہت خوب۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی خاص تکنیک میں استعمال کرتی ہوں، بس میرا دل چاہتا ہے اور میں لکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ اس کے بعد اکثر میں افسانہ دیکھتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار لکھ دیا تو افسانہ
پھر اس کو دیکھتی ہوں اور اس کو سمجھتی ہوں کہ میں نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو بس یہ ہے میرا لکھنے کا. پہلا افسانوی مجموعہ آپ کا کب شائع ہوا اور اب تک کتنے افسانوی مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں؟ میرا پہلا افسانوی مجموعہ 2017 میں شائع ہوا اور میرے اس کے علاوہ بہت افسانے شائع ہو چکے ہیں ہر جگہ. پاکستان میں بھی افسانے شائع ہو چکے ہیں میرے. سالس میں تو تقریباً ہر مہینے ایک افسانہ شائع ہوتا ہے جو بہار سے نکلتا ہے. انشا ایک رسالہ کلکتہ سے نکلتا ہے, اس میں بھی شائع ہوتے ہیں. اور ابھی آج کل میں ایک افسانہ میرا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایوان اردو میں, مطلب رسالوں کے نام تو اتنے یاد نہیں رہ پاتے, لیکن ہاں مختلف رسالوں میں میرے افسانے آتے رہے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. کس افسانہ نگار سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ آپ کو کوئی نام یاد ہو اب تو کوئی ایک نام تو میں نہیں بتا سکتی کیونکہ میں تو بہت سے لوگوں سے متاثر ہوں. قرۃ العین حیدر سے متاثر ہوں, انتظار حسین سے متاثر ہوں, قاضی عبدالستار سے متاثر ہوں. میرے ذہن میں کوئی ایک نام نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ میں متاثر ہوں. جی جی جی. تو ایسا مشکل ہے. اور ابھی نئی نسل میں بہت سے ایسے بچے بہت عمدہ لکھ رہے ہیں, بہت اچھے افسانے. ہمارے سامنے بیٹھے وفا نقوی صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا. اور میں بہت پسند کرتی ہوں ان کے افسانے, کیونکہ معنویت ہوتی ہے ان کے افسانوں میں, متن بہت اچھا ہوتا ہے اور میں ترسیل ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی کہ مجھے کس کے افسانے پسند ہیں, کیونکہ مجھے تو ہر اچھے لکھنے والے کے افسانے پسند ہیں. میں عالمی افسانہ فورم ہمارا ایک ہے فیس بک پہ جس کی میں ایڈمن ہوں, اور اس میں تو سینکڑوں افسانے روز پڑھتی ہوں. تو وہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے تقریباً 50 افسانے ایک بار میں ہمیں پڑھنا پڑتے ہیں. تو اس میں کچھ افسانے اتنے دل کو لگتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں, کچھ ایسے اجنبی ہیں جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں لیکن افسانے پسند آتے ہیں. تو یہ بتانا بہت مشکل ہے. کیا بات. محترم ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا محترمہ انجم قدوائی صاحبہ کے خیالات کو. یقیناً ایک بڑا فنکار, ایک بڑا لکھاری, ایک بڑا قلمکار زمان و مکان کی قید سے ماورا ہوتا ہے. نہ اس کے لیے ملکوں کی حدود ہوتی ہے, نہ اس کے لیے سرحدوں کی کوئی حدود ہوتی ہے, نہ اس کے لیے کوئی زمانوں کی حدود ہوتی ہے. اس کا قلم تو ایک ایسا قلم ہوتا ہے جو ہر زمانے کی قارئین کو متاثر کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی خاص تکنیک کے تحت اپنے قلم کو جنبش نہیں دیتی. حقیقت یہ ہے کہ بڑا فنکار اپنے مشاہدے سے, اپنے مطالعے سے سیکھتا ہے, اور جو سیکھتا ہے اسے قلم بند کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور ایک نئی نسل کے لیے پیغام پر بننے کا کام انجام دیتا ہے. محترمہ, میں آپ سے ایک مرتبہ پھر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نئی نسل جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ افسانہ نگاری کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عموماً ہم نے یہ سنا ہے کہ افسانہ ایک ظاہر سے اس کے لیے ایک وقت چاہیے, وقت درکار ہے اسے پڑھنے کے لیے. شاعری مان لیے مثلاً غزل ہے, مشکل سے 2 منٹ کے لیے پڑھا آپ نے ختم ہو گیا, یعنی وقت اس میں اتنا نہیں لگتا. لیکن جو جادو غزل کا ہے شاعری میں, وہی جادو افسانہ نگاری کا ہے اردو نثر میں, اردو فکشن میں. تو آپ اس سلسلے سے کیا گفتگو کرنا چاہیں گے کہ نئی نسل کو آپ افسانہ نگاری کی تکنیک کے حوالے سے اس کی کیا اس میں خصوصیت ہونی چاہیے, یا افسانہ کس طرح لکھنا چاہیے نئی نسل کو, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے 2 جملوں میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں؟ آپ نے 2 جملوں میں کہا ہے تو تھوڑا مجھے مشکل لگا, کیونکہ نئی نسل کے لیے میرے پاس اس لیے کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے. بس میری یہی شکایت ہے. جی جی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے. جی. مطالعہ کریں اور پرانے ادیب شاعر کو پڑھیں, اس کے بعد بھی وہ افسانہ لکھ سکتے ہیں. اگر انہیں شاعری کا شوق ہے تو شاعری پڑھیں, اگر انہیں ادب کا شوق ہے تو وہ ادب پڑھیں. کچھ پڑھیں ضرور, بے شک صحیح. اور جب وہ پڑھیں گے نہیں, وہ صرف لکھنے بیٹھ جائیں گے موبائل لے کے, تو بہت مشکل ہے کہ وہ افسانہ اور صحیح افسانہ کی تکنیک لے کے چل سکیں. جی. بس یہی ایک میں ان سے کہنا چاہوں گی, میرا پیغام یہی ہے کہ پڑھیں. بس صرف یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نہیں سمجھ میں آتی تو قاضی صاحب تو سمجھ میں آتے ہوں گے, قاضی عبدالستار نہیں سمجھ میں آتے تو انتظار حسین سمجھ میں آتے ہوں گے. نہیں تو ہم کو پڑھ لیں. ہماری جو نسل ہے وہ نئے لکھنے والوں سے تو ہم بزرگ ہیں, تو ہماری نسل میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو ہمارے عہد کے جو لوگ ہیں ان کو پڑھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرانے جو کلاسک لکھنے والے انہیں کو پڑھا جائے. جی جی. کلاسک کا جہاں تک سوال ہے کہ میں نے تو
रविंद्र टैगोर तक को पढ़ा है, तर्जुमे उनके पढ़े हैं। जी जी तो उससे बहुत तहरीक मिलती है लिखने की। जी और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ की ओर गौर किया जाए और ज़रूर लोग पढ़ें और फिर पढ़ के लिखने बैठें। खुद ब खुद जुमले बनते चले जाएंगे और मौजू उनको मिलते चले जाएंगे, ख़जाना मिल जाएगा अगर वो इन लोगों को जी पढ़ें। जी जी। बस यही मैं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन आपकी गुफ्तगू से, आपके ख़यालात से इंतहाई मुतासिर हुए होंगे। मैं आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि आप हमारे उर्दू अदब यूट्यूब चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी इसके तवस्सुल से आप उर्दू के लिखने वालों को, उर्दू के शायकीन को, उर्दू अदब के चाहने वालों को? मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं। अदब की तरोीज में ये अपना यूट्यूब चैनल आप लोगों ने शुरू किया है। और क्योंकि अभी मैंने आपके ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मसरत है इस बात की और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मोहतरमा अंजुम किदवाई साहिबा, आपके 2 मजमूए बंदर यहाँ पे आ चुके हैं, और ये कौन कौन से मजमूए हैं हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा दिखाइए, और वो भी देखना चाहते हैं कि आपके कौन से मजमूए मंदिर यहाँ पर आए हैं, किस नाम से हैं, ज़रा सा आप नाम भी बताइए उनका। मेरा पहला मजमुआ रेत के माजी नाम से आया 2017 में। इसमें 34 अफसाने हैं। और दूसरा मेरा अफसानवी मजमुआ आया बस एक नुक्ता, ये 2021 में आया है और इसमें 18 अफसाने हैं। बहुत उम्दा। उर्दू अदब यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई असर हाज़िर की मारूफ़ अफसाना निगार मोहतरमा अंजुम किदवाई साहिबा से। ये प्रोग्राम नशर किया गया दानिशवरान अलीगढ़ के ज़ेर एहतमाम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम इंतहाई पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें और अपने ख़यालात से, अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें, क्योंकि आपके ख़यालात, आपके कमेंट्स हमारे लिए तहरीक का बाइस होते हैं। इंशाअल्लाह हम फिर किसी इल्मी और अदबी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।